2 दिन قبل پتہ چلا کہ شبلی فراز صاحب نے خان صاحب کو کہا ہے کہ سعودی سفیر نے کہا ہے کہ اگر ان کو آپ بنائیں گے تو ہمارے آپ کے تعلقات ٹھیک نہیں رہیں گے۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے، اگر سعودی حکومت کو پرابلم ہے تو میں خان کے لیے قطعاً پرابلم پیدا نہیں کروں گا، تو لہٰذا خان صاحب مجھے اس ریس سے آؤٹ ہی سمجھے۔ مجھے کوئی ایسی کمیٹی کی چیئرمینی ہی نہیں چاہیے جہاں سعودی حکومت کا یہ تقاضا ہو کہ وہ کہیں کہ جناب ان کو آپ نہ بنائیں۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے علی محمد خان صاحب کو خود ہی گزارش کی کہ میں جو آج بول رہا ہوں شاید کچھ متنازع باتیں میرے منہ سے نکلیں گی تو آپ میرے ساتھ نہ کھڑی رہیے گا۔ گزارش یہ ہے کہ کل بھی خان صاحب سے ملاقات کے لیے میں حاضر ہوا اور سپرنٹینڈنٹ جیل اسد وڑائی نے خود مجھے کہا فون پہ کہ جی خان صاحب آپ سے علیحدہ ملنا چاہتے ہیں تو جو 6 افراد کی میٹنگ ہے اس کے بعد آپ کی ملاقات کرائیں گے، لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ آج ملاقات نہیں ہو سکتی ہیں، خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کل آ جائیں۔ آج میں گیا، آپ کی میڈیا کے رپورٹر موجود تھے، ان کے سامنے انہوں نے کہا جی کہ 15 منٹ بعد آپ کی ملاقات ہیں۔ یوں 15 منٹ کر کے سپرنٹینڈنٹ جیل نے آج میری پھر ملاقات نہیں کرائی، اور مجھے کبھی یقین ہے کہ سپرنٹینڈنٹ جیل کو بھی کوئی زہر کھلایا گیا ہے، کوئی اس کے پیٹ میں ڈالا گیا ہے، کیونکہ آج ایسے دن یا کل ایسے دن کہ میرا ملنا انتہائی ضروری تھا، اور جیل سپرنٹینڈنٹ کے تعاون سے شبلی فراز اور عمر ایوب نے میری یہ ملاقات نہیں ہونے دی ہے۔ آج میں 2-3 اعلانات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شبلی فراز نے خان صاحب کو کہا ہے، پہلے انہوں نے کہا عمر ایوب اور شبلی فراز نے کہ نون کہتی ہیں کہ اگر ان کو آپ یہ کمیٹی دیں گے تو یہ ہمیں قبول نہیں ہے، تو یہ پھر ہم کسی اور پارٹی کو دے دیں گے۔ اچھا، اور اس میں کوٹ کیا گیا خواجہ آصف صاحب کو اور اسپیکر صاحب کو۔ بعد میں ان دونوں نے تردید کی اور انہوں نے کہا جی آپ کے اپنے لوگ آپ کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں۔ پھر اب میں ذرا آج 2 دن قبل پتہ چلا کہ شبلی فراز صاحب نے خان صاحب کو کہا ہے کہ سعودی سفیر نے کہا ہے کہ اگر ان کو آپ بنائیں گے تو ہمارے آپ کے تعلقات ٹھیک نہیں رہیں گے۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے، اگر سعودی حکومت کو پرابلم ہے تو میں خان کے لیے قطعاً پرابلم پیدا نہیں کروں گا، تو لہٰذا خان صاحب مجھے اس ریس سے آؤٹ ہی سمجھے۔ مجھے کوئی ایسی کمیٹی کی چیئرمینی ہی نہیں چاہیے جہاں سعودی حکومت کا یہ تقاضا ہو کہ وہ کہیں کہ جناب ان کو آپ نہ بنائیں۔ یہاں پہ 2-3 چیزیں پی ٹی آئی کے لوگوں کو اور پاکستانیوں کو میں بتانا چاہتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت میں نے اٹھایا جس وقت یہ مردہ گھوڑا بن چکا تھا۔ خیبر پختونخوا سے لے کر سندھ تک عوام کے پاس گیا، اور یہ سارے چھپے ہوئے تھے جو آج پارٹی کے کرتا درتا بن گئے ہیں، اور بلوں میں چھپے ہوئے تھے، اور اس کے بعد ہر ایک امیدوار کو لے کے اس کے حلقے میں گیا۔ پارٹی کے لیے سب خدمات جو خان نے مجھے تفویض کی میں نے انجام دی، اور جس کے بعد 8 فروری جب آئی تو یہ لوگ باہر نکل آئے، اور باہر نکل آنے کے بعد پہلا ٹارگٹ میں بنا، اور میرے پیچھے سوشل میڈیا طرح طرح کی الزامات، اور اخیر میں یہ انہوں نے لیگ پولنگ شروع کی۔ خان صاحب کو میں بتاتا گیا کہ یہ کر رہے ہیں۔ آج 2-3 اعلانات میں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بے توقیری اپنی ذات کی کسی صورت مجھے قبول نہیں ہے۔ اگر میرے خدمات کا صلہ یہ ہے کہ پارٹی کی آفیشیل سوشل میڈیا ٹیم میرے خلاف کمپین کرے، اب پارٹی کے جو مناصب پہ براجمان لوگ ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں کریں۔ پولیٹیکل کمیٹی کو خان نے اس دن بیرسٹر گور صاحب کے ذریعے یہ مسئلہ فائنل کرایا، تو انہوں نے کہا جی پولیٹیکل کمیٹی میں ووٹنگ کراتے ہیں نہ میں پولیٹیکل کمیٹی کا ممبر خان نے مجھے بنایا تھا، جبکہ یہ عمر ایوب صاحب نے بڑی اصرار کیا تھا کہ اس کو نہ بنائیں۔
تو وہاں پہ ووٹنگ کرائی گئی اور نہ مجھے اس کا علم تھا. 3 دن پہلے سے کمپین کی گئی اور ووٹنگ کے بعد جناب علی کل یہ یا ان کے گماشتے وکیل جو تھے وہ گئے اور خان کو بتایا کہ جناب پولیٹیکل کمیٹی نے تو ووٹنگ جو ہے اس طرح کر دی ہے. اس سے پہلے انہوں نے ایک اور کام کیا. میرے بھائی خیبر پختونخوا کیبنٹ میں تھے, وزیر اعلیٰ کے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو چیف منسٹر تھے, تو اچانک جناب ان کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا. اس سے پہلے ہم نے استعفیٰ دے دیا. اتنا حق تو میرا بنتا تھا کہ اگر آپ نے نہیں رکھنا تھا تو اس کو آپ ریزائن نہیں کروا دیتے, استعفیٰ بھیجا ہوا تھا. یہ ڈی نوٹیفائی کرنے کا مطلب یہ تھا کہ تذلیل کرنی تھی. پی ٹی آئی کے لوگوں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے ڈی نوٹیفائی کیا, نہیں کیبنٹ سے ڈی نوٹیفائی کیا. خالد لطیف نام ہے ان کا. اس کے بعد کیا یہ تذلیل نہیں ہے کہ ایک شخص کو آپ نیم کر دیتے ہیں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا, 2 مہینے سے اس کا نام چلتا ہے, اچانک آپ اس کو کہتے ہیں کہ جناب سعودی سفیر کا میسج آ گیا, ہم آپ کو کنسیڈر, پولیٹیکل کمیٹی کہی تھی ہم آپ کو کنسیڈر نہیں کرتے. اچھا, کل اور آج کی خان سے جو سپرڈنٹ نے مہربانی کی, پورے سال میں جب سے خان اندر گیا یہ پہلی دفعہ میرے ساتھ ہوا ہے. ہائی کورٹ کا حکم نامہ ہوتا ہے, منگل کو میری ملاقات شیڈول ہوتی ہے, کل نہیں دی. آج جو کیس تھا اس میں ٹرائل وکیل ہوں, انہوں نے روکا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سپرڈنٹ بھی آن بورڈ ہے. وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ خان تک یہ باتیں نہ پہنچے. میں چاہتا تھا کہ پہلے یہ باتیں خان کو کروں, لیکن خان سے ملنے نہیں دیا, لہذا میں اب عوام کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں. بات یہ ہے کہ اب یہ وقت تھا کہ ہم نے پارٹی کو احتجاج پہ نکالنا تھا. پنجاب میں, سندھ میں, بلوچستان اور کے پی میں جلسے جلوس کرنے تھے. جلسہ رکھا گیا اسلام آباد میں 23 مارچ کو, اور خان نے احتجاج کی ذمہ داری مجھے سونپی تھی. وہ ذمہ داری بھی از خود ان لوگوں نے لی کہ نہیں احتجاج ہم کریں گے. 23 مارچ کو ہائی کورٹ نے ہمیں اجازت دی 23 مارچ کے جلسے کی. خان صاحب کو بتایا گیا کہ نہ 23 مارچ کو نہ کریں, صبح فوجی پھرتے ہیں, شام کو کوئی ہمارا یہ ان کے ساتھ کچھ ہو جائے گا. تو خان صاحب نے 30 مارچ کو رکھا. 30 مارچ کو جب جلسہ آیا تو انہوں نے کہا نہیں جی وہ سینٹ کے الیکشن ہیں, آپ اگلی ڈیٹ دیں. خان نے 6 اپریل رکھی. 6 اپریل کو کہا جی وہ تو 27ویں رمضان ہے. کراچی میں جلسہ رکھا گیا, احتجاجی جلسہ ہوگا, جلسہ کینسل ہو گیا کہ اجازت نہیں ملی. لاہور میں جلسہ رکھا گیا, جلسہ کینسل ہو گیا, اجازت نہیں ملی. فیصل آباد میں جلسہ رکھا گیا, 2 دفعہ تاریخ تبدیل ہوئی, اب 18 کی رکھی ہے. ہم نے پی ٹی آئی کو اور قوم کو کہا کہ عید کے فوراً بعد ہم احتجاج پہ نکلیں گے. کوئی احتجاج نہیں ہو رہا ہے, ڈرامے بازی ہو رہی ہے. نہ جلسے کر سکتے ہیں نہ احتجاج کر سکتے ہیں, اور یہ ہماری جنگ تھی. خان احتجاج چاہتا ہے, میں احتجاج چاہتا ہوں, لیکن جو قیادت کو اب ذمہ داریاں سونپی ہے, تو لہذا اگر پارٹی مجھے ابنڈن کرنا چاہتی ہے تو مجھ پہ الزامات لگے خان کی جگہ لینا چاہتا ہے, وہ بھی سن لیں. میں اگر کسی کی جگہ لینا چاہتا تو خوشامد کرتا, جو یہ کرتے ہیں. میں نہ خوشامد والا ہوں, خان کے احتجاج کا سپاہی ہوں. خان کی رہائی اور مینڈیٹ کی ریکوری بغیر احتجاج کے ممکن ہی نہیں ہے. اور اب پی ٹی آئی کو یہ جو ہمیں جری کی عادت ملی ہے, شبلی فراز صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن ان سینٹ, واضح رہے کہ خان نے سینٹ کے لیے بیرسٹر علی ظفر کو اپوزیشن لیڈر نامزد کیا. یہ حضرت گئے کہ نہیں جناب یہ کانسٹیٹیوشنل آفس ہے, تو مجھے گرفتاریوں میں ذرا تھوڑا سا یہ آسانی ہوگی کہ میں گرفتار نہیں ہو پاؤں گا, تو وہ آفس انہوں نے لے لیا. دوسرے پہ عمر ایوب صاحب براجمان ہو گئے, ایک چیف آف سٹاف ہیں, ایک سیکرٹری جنرل ہیں, پارٹی کے کمیٹیوں میں اپنے ہی پسندیدہ لوگوں کو ڈال رہے ہیں تاکہ اپنی پوزیشن پارٹی میں مستحکم کر سکے. تو لہذا کرو مستحکم,
ग्रुपों में लोगों को डालते हो। मैं आज ऐलान करता हूँ कि एहतजाज की जिम्मेदारियाँ चूँकि इन्होंने संभाल ली हैं, तो लिहाजा मैं भी तफवीज़ कर रहा हूँ। और PTI की क़ियादत अब तवक्को रखे शिबली फराज साहब से और उमर अयूब साहब से कि इनकी वलवला अंगेज़ क़ियादत में मुल्क में ज़बरदस्त एहतजाज होगा और इनकी क़ियादत में मैंडेट भी रिकवर होगा और खान को रिहाई भी मिलेगी। मैं खान, चूँकि इन्होंने मेरी खान से मुलाकात नहीं हुई और न कल कराई गई नहीं आज कराई गई। खान अगर चाहे इशारा भी करे ना कि मेंबर कौमी असम्बली से इस्तीफा दो, तो आंखें बंद करके इस्तीफा दूंगा। ये कमेटी क्या चीज़ है और कौन कमेटी नहीं थी, असल बात बेवकूफ़ी की थी। ये बेवकूफ़ कर रहे थे मुझे और इन्होंने किया, तो लिहाजा मैं बतौर एहतजाज इन लोगों के साथ काम करने से इनकार करता हूँ और न मैं इनको कैद समझता हूँ, न ये मैं इनके लिए कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता हूँ। मेरा कायद इमरान खान है और मैं आज जा रहा हूँ और इस जेल तब आऊँगा जब खान मुझे बुलाएगा और तब एहतजाज के लिए आऊँगा जब खान मुझे एहतजाज की जिम्मेदारी देगा। इन लोगों को बीच में मैं मानता ही नहीं हूँ। फिर मैं पाकिस्तान में निकलूँगा और एहतजाज करूँगा और ऐसा एहतजाज करके दिखाऊँगा कि PTI के लोग और पाकिस्तान के अवाम सारे इंशाल्लाह सड़कों पे होंगे। ये बातें मैंने करनी थी। मरवत साहब, ये फरमाइएगा कि आपके इस बयान के बाद ये तो वाज़ेह हो गया कि PTI के अंदर काफ़ी खींचातानी है और तंजीमी ओहदों के लिए, वजारत ओहदों और जो आइनी ओहदे उनके लिए। सवाल ये है कि ये फरमा दें कि इमरान खान साहब और PTI का एक बड़ा तगड़ा बयानिया रहा था गुज़िश्ता साल मार्च में, जब उन्होंने वो साइफर का डॉक्यूमेंट मुबैना लहराया था। तो उस वक्त उनका ये बयानिया था और आपकी जमात का ये बयानिया था कि हम बैरूनी मुदाखलत या साजिश बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन जो आपने सऊदी सफ़ीर के हवाले से कहा, उसके बाद तो ये बात साबित हो गई कि वो बयानिया झूठा था। आपकी पार्टी के अंदर बैरूनी मुदाखलत और साजिश जो है उसे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। गुजारिश ये है कि सऊदी सफ़ीर का ये पैगाम खान को सच्चा दिया गया है या झूठ मूठ दिया गया है, सहाफ़ियों को इस पे तहकीक करनी चाहिए। ये भी ज़रा देख ले, हो सकता है कि खान अंदर है ना, उनको कहाँ तक उसकी रसाई है, उसके कान में झूठी खबर डालना बड़ा आसान है। लेकिन कतई नज़र इसके कि सऊदी सफ़ीर ने पैगाम दिया है या नहीं दिया है, मैं खुद आज बबांगे दहल ये ऐलान करता हूँ कि मुझे ये कमेटी चाहिए ही नहीं। ये कमेटी के लिए फाइट सिर्फ बेतौकीरी के अगेंस्ट थी। किसी को हक नहीं दे सकता हूँ, किसी माई के लाल को, कि वो मेरी डिसरिस्पेक्ट करे, और अगर मेरी डिसरिस्पेक्ट होती है तो लिहाजा मैं बबांगे दाल कहता हूँ कि कोई माई का लाल है जो मुझे ठस से मस्त करवा सके। किसी में जुर्रत ही नहीं है। मैं खान के लिए निकला था, इनकी कोई हैसियत ही नहीं है मेरे सामने। मैं खान का सिपाही हूँ और खान के काज के लिए लड़ा हूँ और जब भी खान कहेगा निकलूंगा, लेकिन ये बीच में नहीं होंगे। और फिल वक्त कौम ये देखें कि ये जो लीडर हजरात हैं, कौम से वादा किया गया था एहतजाज होगा, पहले ये देखें कि कल 9 मई है तो मुल्कगीर एहतजाज होता है या नहीं होता है, और अगर नहीं होता है तो क़यादत से पूछा जाना चाहिए कि सिर्फ मनासिब पे कब्जे मतलूब थे। मरवत साहब, पिछले दिनों जब आप गौर खान के साथ आए थे मुलाकात के लिए, उन्होंने यहाँ पर आपके साथ खड़े होकर ये ऐलान किया था कि आपका नाम फाइनल हो चुका है, अब इसमें कोई जंग या लड़ाई की गुंजाइश नहीं है। हमें भी क्लियर कर दिया था। तो उसके बाद क्या वजह हुई कि आपकी मुलाकातों में भी रुकावट डाली गई खान साहब के साथ, आपका नाम भी ड्रॉप किया गया, एक ऐसे शख्स का नाम नामजद किया गया जिसका नाम अभी तक कहीं पे सरफेस नहीं हुआ था। इसकी क्या वजह, आपकी क्यों रुकावटें डाली? मेरा ख्याल है कि जेल में ऐसे मुलाकातों में रुकावट जेल हुकाम भी डाल सकते हैं और उनके कुछ ऊपर भी होते हैं, और उनके कुछ ऊपर शायद इन हालात में मेरे सियासी मुखालिफिन या जो पार्टी में मुखालिफिन हैं उनकी तायीद कर रहे हैं। शेर साहब, ये बताइएगा, जैसा आपने खुद कहा आपकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं, जब ये बिल्कुल पार्टी डेड हो रही थी
آپ نکلے KPK سے لے کے سندھ تک آپ کے، اب آپ میدان چھوڑنے کا اعلان کر رہے ہیں، جو آپ کی ساری محنت تھی، آپ نہیں سمجھتے کہ اوپن فیلڈ مل جائے گی ان طاقتوں کو جو کہ آپ کے خلاف؟ جی میں چاہتا ہوں کہ اوپن فیلڈ ان کو ملے اور وہ اپنے طاقتوں کا مظاہرہ کریں اور PTI کو لیڈ کریں، اور یہ جب جلوس نکالیں گے تو میں بھی نکلوں گا، لیکن قیادت اب ان کو کرنی ہے۔ ایک بات میں عرض کروں، اللہ نے خان کے تو فیل، ورنہ میری ساری سیاست خان کے ایک سٹیٹمنٹ کی مار ہے۔ ایک سٹیٹمنٹ خان کا میری سیاست کے خاتمے کے لیے کافی تھا، اور میری کیا سیاست، میں تو MNA بھی نہیں بننا چاہتا تھا، یہ بھی خان کے کہنے پہ میں بنا اور 3 دفعہ میں نے انکار کیا تھا۔ لہذا میں خان کے لیے نکلا تھا، پاکستان کے لیے نکلا تھا، پاکستانیوں کی حقیقی آزادی کے لیے نکلا تھا، میرا کیا ذاتی ایجنڈا تھا، اور اگر کوئی ایجنڈا تھا تو آج وہ ایجنڈا سب کو نظر آنا چاہیے کہ ختم ہو گیا، کیونکہ میں خود علل اعلان یہ کہہ رہا ہوں کہ آئیں یہ حضرات قیادت کریں، احتجاج کریں، اور انشاءاللہ ہم ان کی پیروی کریں گے۔ آپ کی گفتگو سے جو بھی آپ کی گفتگو کی ہے آپ نے ابھی تک، اس سے ظاہر ہے کہ شبلی فراز صاحب اور عمر ایوب صاحب اس سارے معاملے میں رکاوٹ ہے، تو کیا خان صاحب کو مس گائیڈ کیا گیا ہے، مس بریف کیا گیا ہے؟ خان صاحب ہر معاملے پہ خان کو مس گائیڈ کیا گیا ہے، بہت سے معاملات ایسے ہیں، پہلے یہ کوئی بیان دے دے پھر میں انشاءاللہ کچھا چھٹا کھولوں گا ان کا۔ اور کوئی سوال؟ سر ایک سوال اور بھی ہے، آپ نے سیاسی قیادت کا تو آپ نے نام لیا، شبلی فراز اور عمر ایوب کا، کچھ وکلاء بھی آپ کے ساتھی بھی انفلوئنس ان کا ہے؟ وکلاء یہ پنجوتا اور شعیب شاہین جو ہے نا، یہ ان کے مشٹنڈے ہیں۔ السلام علیکم۔